السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں، آج کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب بچے اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 23 صفحہ نمبر 23 نکالیں، ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری کہانی یا جو آج کی ہماری ریڈنگ ہے وہ ہے آنکھ مچولی کے بارے میں۔ آپ سب بچوں نے یہ گیم کھیلی ہوگی کہ وہ ایک جو بندہ ہے مطلب جب سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو سارے بچے چھپ جاتے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ باقیوں کو ڈھونڈتا ہے، اس کو کہتے ہیں آنکھ مچولی۔ تو اس کے بارے میں آپ کی یہ کہانی ہے جو ہم پڑھیں گے۔ اپنی تھوڑی سی میری اپنی آسانی کے لیے اور تھوڑی سی آپ لوگ کی آسانی کے لیے یہ ریڈنگ 2 دن کا کام ہے، لیکن اس کی ریکارڈنگ یہ میں آپ کو ایک دن میں ہی جو ریکارڈنگ دونوں دن کی کر رہی ہوں، تو آپ نے اس کی ریڈنگ 2 دن میں کرنی ہے، ایک دن میں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا پلیز دھیان رکھیے گا۔ ایک بات، دوسری بات جو ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو لفظ پڑھا رہی ہوں وہ لفظ آپ کے سامنے انگلی آپ کی ہو، یا تو آپ ایسا کریں کہ کمپیوٹر لگا کے آواز اونچی کر کے اپنے سامنے کتاب کھول کے رکھیں اور اس کتاب کے اوپر انگلی رکھیں، یا پھر آپ اسکرین کے اوپر دھیان سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آنکھ مچولی۔ ایک دن عبداللہ، احمد اور مریم نانی کے گھر گئے، وہاں ان کی خالہ جان بھی آئی ہوئی تھیں۔ خالہ جان کے بچے فائزہ اور اسامہ بھی تھے۔ وہ سب مل کر بہت کھیلے، کبھی پکڑم پکڑائی، کبھی اونچ نیچ اور کبھی آنکھ مچولی۔ ایک بچہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ جس ساتھی کو پہلے پکڑ لیتا اس کی چور بننے کی باری آ جاتی۔ سب کھیلوں میں بہت مزہ آیا، بہت شور مچا اور نانی جان سے ڈانٹ بھی پڑی۔ فائزہ نے کہا چلو اب چھپن چھپائی کھیلیں۔ اسامہ چور بنا اور گنتی گننے لگا۔ سب نے کہا 20 تک گنو۔ فائزہ جلدی سے بستر کے نیچے چھپی، مریم اور احمد پردے کے پیچھے اور عبداللہ اسٹور میں جا چھپا۔ اسامہ نے کہا میں آ رہا ہوں، لیکن یہ کیا؟ عبداللہ تو خود ہی بھاگتا ہوا باہر آ گیا۔ اسامہ اسٹور میں تو کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ سے باہر نکل آئے اور بولنے لگے کیا آوازیں؟ کیسی آوازیں؟ یہ ہمارا ایک دن کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ آپ کو 2 دفعہ اور پڑھاؤں گی، پھر آپ اس کو خود سے پڑھیے گا۔ آنکھ مچولی۔ ایک دن عبداللہ، احمد اور مریم نانی کے گھر گئے، وہاں ان کی خالہ جان بھی آئی ہوئی تھی۔ خالہ جان کے بچے فائزہ اور اسامہ بھی تھے۔ وہ سب مل کر بہت کھیلے، کبھی پکڑم پکڑائی، کبھی اونچ نیچ اور کبھی آنکھ مچولی۔ ایک بچہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا، وہ جس ساتھی کو پہلے پکڑ لیتا اس کی چور بننے کی باری آ جاتی۔ سب کھیلوں میں بہت مزہ آیا، بہت شور مچا اور نانی جان سے ڈانٹ بھی پڑی۔ فائزہ نے کہا چلو اب چھپن چھپائی کھیلیں۔ اسامہ چور بنا اور گنتی گننے لگا۔ سب نے کہا 20 تک گنو۔ فائزہ جلدی سے بستر کے نیچے چھپی، مریم اور احمد پردے کے پیچھے اور عبداللہ اسٹور میں جا چھپا۔ اسامہ نے کہا میں آ رہا ہوں، لیکن یہ کیا؟ عبداللہ تو خود ہی بھاگتا ہوا باہر آ گیا۔ اسامہ اسٹور میں تو کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ سے باہر نکل آئے اور بولنے لگے کیا آوازیں؟ کیسی آوازیں؟ اچھا جی، لاسٹ ٹائم میں پڑھنے لگی ہوں یہ والا، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ہمیشہ جب بھی پڑھاتی ہوں تو جو پیچھے آپ نے چیزیں یاد کی ہوتی ہیں میں ان کو بھی یاد کہتی ہوں کہ آپ ذرا ذہن میں دہرائیں۔ ان میں کچھ لفظوں کے اوپر شک ڈلی ہوئی ہے، جیسے پٹی کے اوپر ہے، جیسے کون سے لفظ کے اوپر شد ہے، اور
جی جیسے یہ بچے کے اوپر، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاد کس لفظ کے اوپر ہے، کس حرف کے اوپر آتی ہے اور کیوں آتی ہے. ایک تو اس چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو لفظ آپس میں نہیں جڑتے، جیسے مریم میں یہ جو ہے وہ رے سے کیوں الگ ہے، شرارتی حروف ان میں سے کون کون سے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے الگ کیوں ہیں، ان کو بھی دھیان رکھا کریں. پھر اس کے بعد ان میں یہ دیکھیں نانی کا لفظ ہے، خالہ کا لفظ ہے، یہ میں نے آپ کو مذکر مؤنث میں کروائے ہوئے ہیں. تو آپ کو چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ کون سی میں نے مذکر مؤنث میں کروائی، کون سے لفظ آپ نے پہلے پڑھے. سمجھ آئیے. چل آنکھ مچولی. ایک دن عبداللہ، احمد اور مریم نانی کے گھر گئے. وہاں ان کی خالہ بھی آئی ہوئی تھی. خالہ جان کے بچے فائزہ اور اسامہ بھی تھے. وہ سب مل کر بہت کھیلے. کبھی پکڑم پکڑائی، کبھی اونچ نیچ اور کبھی آنکھ مچولی. ایک بچہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا. وہ جس ساتھی کو پہلے پکڑ لیتا اس کی چور بننے کی باری آ جاتی. سب کھیلوں میں بہت مزہ آیا، بہت شور مچا اور نانی جان سے ڈانٹ بھی پڑی. فائزہ نے کہا چلو اب چھپن چھپائی کھیلیں. اسامہ چور بنا اور گنتی گننے لگا. سب نے کہا 20 تک گنو. فائزہ جلدی سے بستر کے نیچے چھپی. مریم اور احمد پردے کے پیچھے اور عبداللہ اسٹور میں جا چھپا. اسامہ نے کہا میں تو آ رہا ہوں لیکن یہ کیا؟ عبداللہ تو خود ہی بھاگتا ہوا باہر آ گیا. اسامہ اسامہ اسٹور میں تو کچھ آوازیں آ رہی ہیں. سب اپنی اپنی جگہ سے باہر نکل آئے اور بولنے لگے کیا کیا آوازیں؟ کیسی آوازیں؟ احمد نے کہا چلو دیکھیں تو. یہ آپ کا اگلے دن کا کام ہے. عبداللہ سب کو اسٹور میں لے گیا. وہاں ہلکی ہلکی میوں میوں کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ سب بھاگ کر نانی جان کے پاس گئے. نانی جان اسٹور میں سے آوازیں آ رہی ہیں. نانی جان ہنس کر بولی ہاں ہاں وہاں تو بلی نے بچے دیے ہیں. سارے بچے بولے نانی جان ہم تو انہیں پیار کریں گے. نانی جان نے کہا دیکھ بھال کے ہاتھ لگانا کہیں بلی نہ آ جائے. سب اسٹور میں گھس گئے. احمد اور اسامہ دو چھتی پر چڑھے. یہاں تو نہیں ہے. مریم نے رضائیوں میں تلاش کیا. یہاں بھی نہیں ہے. فائزہ نے سیڑھیوں کے نیچے سے ایک کپڑا ہٹایا تو اسے بچے نظر آئے. اس نے شور مچا کر سب کو بلایا. 3 بچے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بیٹھے تھے، ایک سفید، ایک کالا اور ایک بھورا. فائزہ نے کہا یہ بھورا میں لے کر جاؤں گی. مریم نے کہا نہیں بھورا تو میرا ہے. ابھی وہ بحث کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک زوردار آواز آئی میاؤں. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. بلی غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی. بلی کیوں غصے سے دیکھ رہی تھی؟ اس کو غصہ آ گیا کہ بچے تو میرے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لینا ہے اور میرے بچوں کو ہاتھ کیوں لگانا ہے انہوں نے، اس لیے بلی نے. اور آپ دیکھو تصویروں میں یہ سارے دیکھ رہے ہیں اور یہ بلی کے وہ چھوٹے سے بچے ہیں سیڑھیوں کے نیچے جو ہیں اور یہ بلی ہے ان بچوں کی اماں. ٹھیک ہے چلے ہم ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. احمد نے کہا چلو دیکھیں تو. عبداللہ سب کو اسٹور میں لے گیا. وہاں ہلکی ہلکی میوں میوں کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ سب بھاگ کر نانی جان کے پاس گئے. نانی جان اسٹور میں سے آوازیں آ رہی ہیں. نانی جان ہنس کر بولی ہاں ہاں وہاں تو بلی نے بچے دیے تھے. سارے بچے بولے نانی جان ہم انہیں پیار کریں گے. نانی جان نے کہا دیکھ بھال کے ہاتھ لگانا کہیں بلی نہ آ جائے. سب اسٹور میں گھس گئے. احمد اور اسامہ دو چھتی پر چڑھے. یہاں تو نہیں ہے. مریم نے رضائیوں میں تلاش کیا. یہاں بھی نہیں ہے. فائزہ نے سیڑھیوں کے نیچے سے ایک کپڑا ہٹایا تو اسے بچے نظر آئے. اس نے شور مچا کر سب کو بلایا. 3 بچے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بیٹھے تھے، ایک سفید، ایک کالا اور ایک بھورا. فائزہ نے کہا یہ بھورا میں لے کر جاؤں گی. مریم نے کہا نہیں بھورا تو میرا ہے. ابھی وہ بحث کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک زوردار آواز آئی میاؤں. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. بلی غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی.